جوانی میں آپ کی کمر جھک گئی تھی، عموماً بڑھاپے میں کمر ٹیڑھی ہوتی ہے یا کمر جھکتی ہے، ان کی جوانی میں جھک گئی تھی۔ لوگوں نے کئی مرتبہ وجہ جاننے کی کوشش کی کیوں آپ کی جوانی میں کمر جھک گئی ہے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کا ایک شاگرد کافی عرصہ تک کسی موقع کی تلاش میں رہا کہ وہ آپ سے سبب پوچھے۔ آخر ایک دن اس نے موقع پا کر آپ سے اس بارے میں پوچھ لیا۔ آپ نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب اس نے بار بار اصرار کیا، اس پر فرمایا، میرے ایک استاد جن کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا اور میں نے ان سے کئی علوم و فنون سیکھے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمانے لگے، اے سفیان، کیا تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو رب کی اطاعت کرنے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، لیکن افسوس آج میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے۔ اگر اللہ کریم نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا کہ تو میری بارگاہ کے قابل نہیں ہے، میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اپنے استاد کی یہ بات سن کر خوف سے میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود لوگوں نے سنی، اور میں اپنے رب کے خوف سے آنسو پاتا رہا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میرے پیشاب میں خون آنے لگا اور میں بیمار ہو گیا۔ جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں ایک غیر مسلم حکیم کے پاس گیا۔ پہلے تو اسے میری بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا، پھر اس نے غور سے میرے چہرے کا جائزہ لیا، میری نبض دیکھی، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اس جیسا نوجوان کہیں نہ ہوگا کہ اس کا جگر خوف الہی کی وجہ سے پھٹ چکا ہے۔ یہ ہوتے تھے اللہ والے۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں، پائے مرشدی دے شفا یا الہی۔ بیان کرتا ہے، حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے دل ہر وقت خوف خدا سے معمور ہوتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی کی شب و روز فکر آخرت میں گزرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کے دل محبت الہی سے ایسے معمور ہوتے ہیں کہ وہ صرف رب کریم کی رضا چاہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کا ایسا خوف ہوتا ہے کہ قیامت کا ہوش ربا ہولناک منظر ہر وقت پیش نظر رہتا ہے۔ لیکن افسوس آج گناہوں کی نحوست کی وجہ سے شاید ہمارے دلوں سے خوف خدا رخصت ہو چکا ہے۔ گویا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہ سدھرے ہیں نہ سدھرے کی قسم کھائی۔ ہمیں ڈرانے کے لیے عذاب پر مشتمل کئی آیات ہیں، کتنی آیات سنا دی جائیں، گناہوں کی وعیدوں پر کتنی حدیثیں بیان کر دی جائیں، گناہوں کے اور ناک انجام کی حکایات سنا دی جائیں، لیکن ہمیں عبرت نہیں حاصل ہوتی، ادھر ادھر دیکھ کر لاپرواہی سے سنتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے سبب ہمارا دل اتنا زنگ آلود ہو چکا ہے کہ ہم پر نصیحت کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ یاد رکھیے، اگر ہم بے خوف ہو کر اپنی زندگی یوں ہی گناہوں میں بسر کرتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت ہمارا حشر بھی ایسے مجرموں کے ساتھ ہو جنہوں نے اپنی زندگی رب کریم اور اس کے پیارے حبیب کی نافرمانی اور نیک عمل سے دور رہ کر گزاری ہوگی۔ ایسے لوگ بروز قیامت اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ لوگ قیامت کے دن ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے مگر کوئی ان کا حامی و مددگار نہ ہوگا۔ چنانچہ اس کیفیت کو 30ویں پارے میں بیان کیا گیا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگار، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، بیوی، بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہوگی کہ وہی اسے بس ہے، یعنی اپنوں سے بندہ دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے دور بھاگے گا، یہاں تک کہ ان مجرموں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ تو ان آیات کریمہ سے معلوم ہو کہ جو دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہوگا، بروز قیامت ایسے لوگوں سے، ان کے ماں باپ، اولاد، بھائی، غیر دوستوں میں سے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ایسے بد نصیبوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے مجرموں کا اگر ایمان سلامت نہ رہا تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اب تو خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے، مرنے کے بعد گناہگاروں کا حال سن کر ڈر جانا چاہیے، سچی پکی توبہ کر کے نیکیوں میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے معاشرے میں لوگ دن رات دوسروں کے خوف سے چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں کہ کہیں میرے دوست نہ دیکھ لیں، میرے گھر والوں کو نہ پتہ چل جائے، لیکن اس رب کریم سے نہیں ڈرتے جو رات کی تاریکی میں بھی ہمارے حال سے ہر وقت باخبر ہے۔ اور گناہ کرتے وقت ہمیں اس بات کا بھی خوف نہیں رہتا کہ بروز قیامت تمام اہل محشر کے سامنے گناہوں سے بھرائے نامہ اعمال یہ ہمیں پڑھ کے سنانا پڑے گا۔ کتنی بےزتی ہوگی سب کے سامنے، جہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں ہماری بڑی عزت کرتے تھے، بڑا نیک سمجھتے تھے، بڑی ہمیں اہمیت دیتے تھے، وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے کہ اس کی یہ کرتوت ہے دنیا میں۔ اے کاش اس وقت کی بدنامی اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ابھی سے ہم خوف خدا کی ہمیں دولت نصیب ہو جائے۔ اے کاش ہم گناہوں سے دور رہنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے کاش ہم ہر لمحہ نیکیوں میں بسر کرنے والے بن جائیں۔ اے کاش قیامت کے ہولناک دن کو ہمیشہ یاد رکھنے والے بن جائیں۔ اگر ہمیں خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ ہمارے بزرگان دین تو ایسے تھے، دن رات نیکیوں میں بسر کرتے، ان کے جسم کا ہر حصہ رب کریم کے خوف اور اس کی محبت سے سرشار رہتا، پھر بھی وہ اپنے اعمال کو ناکافی سمجھتے، خوف خدا سے آنسو بہایا کرتے۔ سیدنا مالک بن دینار نے مقام جبانہ پر حضرت سعدون کو دیکھا تو ان سے حال پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، اے مالک، اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی صبح و شام ایسے طویل سفر میں بسر ہو، جس میں کوئی سامان سفر زاد راہ موجود نہ ہو، اور اسے بندوں کے درمیان عدل و انصاف فرمانے والے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں دنیا کی حرص پر نہیں رو رہا، نہ ہی موت کے خوف سے اور مصیبت نے مجھے رلایا ہے، بلکہ میں تو اپنی زندگی کے اس دن پر رو رہا ہوں جس میں کوئی اچھا عمل نہیں کر سکا۔ خدا کی قسم، مجھے تو ذات راہ کی کمی، کامیابی سے دوری، دشوار گزار گھاٹی نے رلا دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے حکمت بھرا کلام سن کر کہا، لوگ تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم بھی دنیا والوں کی طرح دھوکے میں مبتلا ہو گئے، اگرچہ میرے اندر جنتیوں والی کوئی اور خوبی نہیں ہے، لیکن میرے دل، رگوں، گوشت، خون اور ہڈیوں میں اللہ کی محبت سرایت کر چکی ہے۔ میں اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کر دیوانہ بن گیا۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین اللہ کے خوف سے کتنی گریہ ازاری فرمائے، دن رات نیکیوں میں مشغول رہنے کے باوجود بھی اپنے اعمال کو کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ان نیک لوگوں کی عاجزی، انکساری کی شان بیان کرتے ہوئے کسی نے پنجابی میں کیا خوب کہا، راتی زاری کر کر روندے، نیند اکھی دی دھوندے، فجری کو کا نہار کہاتے، سب تھی نیوے ہوتے۔ لیکن ہماری حالت ہے، ہم نیکی یا تو کرتے نہیں ہیں، اگر کوئی عمل کر بھی لیں
تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگ دیکھ لیں، نیک نامی ہو جائے۔ یاد رکھیے ریاکاری کے ساتھ کیے جانے والا عمل ہرگز قابل قبول نہیں ہوتا، لہذا ہر نیک عمل سے پہلے اچھی نیت پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اس سے مقصود رب کریم کی رضا ہے یا مال اور زر کا حصول ہے یا کوئی اور دنیاوی فائدہ ہے۔ بدقسمتی سے آج کل ہماری عبادات سے اخلاص رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ لوگ نمازی کہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تاکہ ہماری سخاوت کے چرچے ہو جائیں، حج عمرہ کرنے کے بعد یہ خواہش ہوتی ہے لوگ حاجی صاحب بھی کہیں، گھر میں بات بات پر جھگڑا کریں لیکن باہر والوں سے بڑے اخلاق سے پیش آئیں، لوگوں میں با اخلاق مشہور ہوں۔ یاد رکھیے جن کاموں کو زندگی بھر ہم اپنے لیے توشہ آخرت اور نجات کا ذریعہ سمجھتے رہے، ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کی وجہ سے یہ سارا کچھ برباد ہو جائے، قیامت کے دن حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے۔ حدیث پاک ہے جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے بھی سونگھی جا سکتی ہے، مگر آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والا اسے نہیں پا سکے گا۔ ارشاد فرمایا جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے رسوا فرما دے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے عذاب دے گا۔ تو ریاکاری کرنے والے بدنصیب کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی، ایسے بد عمل کو بروز قیامت ذلیل و رسوا کیا جائے گا، سخت عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ریاکاری سے دنیا میں نیک نامی تو ہو جاتی ہے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ مل جاتا ہے لیکن سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے دل سے لوگوں کی تعریف سننے کی خواہش نکال دیں کہ لوگ کہیں بڑا نیک آدمی ہے، لوگ تعریف کریں کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ ہر وقت قبر و حشر کی ہولناکیوں اور جہنم کی کڑی سزاؤں کو ذہن میں رکھیے، صرف رضا الہی کے لیے عمل کیجیے، بزرگان دین کی سیرت کو زندگی کے ہر گوشے میں اپنے لیے مشعل راہ بنائیے، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ باقی ہماری حالت بہت خراب ہے، خوف خدا ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، بزرگوں کے طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے یہ جو گناہوں کا سلسلہ عام ہے، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک 4 سالہ حقیقی مدنی منع سید زادہ سر بازار رو رہا تھا، ہزاروں کے تار رو رہا تھا، کسی نے آل رسول کی خدمت کے جذبے سے پوچھا، عرض کی شہزادے کیا بات ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرما دیجیے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر اس مدنی منع کی آواز اور بلند ہو گئی رونے کی، کہا چچا جان اللہ کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی شہزادے آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، کم سے نو، ابھی سے اتنا خوف کیسا؟ اطمینان رکھیے بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر مدنی منع کا خوف مزید نمایاں ہو گیا، روتے ہوئے بولا چچا جان میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں چن دی جاتی ہیں، چھوٹی لکڑیاں جلدی سے آگ پکڑ لیتی ہیں، اب ان کی بدولت بڑی لکڑیوں کو بھی آگ جلدی لگ جاتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے غیر مسلموں کو جہنم میں جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کی جگہ کہیں مجھے نہ ڈال دیا جائے، میں اس خوف سے رو رہا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ دیکھ جہنم کے خوف سے آنسو بہا رہا ہے، اور ہم بچپن تو کیا جوانی بلکہ بڑھاپے کی منزل پر پہنچ چکے ہیں، گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اب اس بڑھاپے کے بعد آخری منزل قبر کا خوفناک ہے، عذاب الہی کے وعدے سن کر بھی نہیں گھبراتے۔ اگر کوئی ہمیں سنتوں کا پیکر ہمیں سمجھائے اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے، بات سننے کو تیار نہیں۔ بعض تو ایسے منہ پھٹ ہوتے ہیں، بڑی دلیری سے کہہ دیتے ہیں چپ کرا دیتے مولانا صاحب ہمیں مت سمجھاؤ، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم کس طرح خود کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ہماری برائیوں کے سبب قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا دیکھا جائے گا؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ مرتے وقت ایمان کی دولت چھن گئی، کیا دیکھا جائے گا؟ گانے باجے سننے کی نحوست سے اگر کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا تو کیا دیکھا جائے گا؟ بد نکاحی کرنے کی وجہ سے آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ اگر ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ہاتھ پر چھری لگ جائے، پاؤں میں ٹھوکر لگ جائے تو ہمارے درد کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اور پھر جہنم کے عذاب کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ یہ سوچ غلط ہے، اس کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے، غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ خوف خدا رکھنے والے اللہ رسول کے محبوب ہوتے ہیں۔
خوف خدا رکھنے والے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، خوف خدا رکھنے والے خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، خوف خدا رکھنے والوں سے مخلوق خدا محبت کرنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک ہے اللہ کریم اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی یعنی پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، لوگوں سے بے پرواہ ہو، اور اپنے گرد لوگوں کی ریل پیل کی خواہش رکھنے والا نہ ہو بلکہ گوشہ نشین ہو۔ کیونکہ بندوں کی خواہش ہوتی ہے ہمارے ارد گرد جدھر جائیں پروٹوکول ہو، آگے پیچھے بندوں کی ریل پیل ہو، بڑے سے نفس خوش ہوتا ہے، لذت ملتی ہے نا، 10-20 لوگ آگے پیچھے جہاں بھی جائیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس گوشہ نشین ہے، چل بولیا اتھے چلیے جتے سارے انے نہ کچھاڑی ذات پچھاڑے نہ کسان منے، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا اللہ کریم فرمائے گا کہ اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی مقام میں میرا خوف کیا ہو۔ فرمایا جو شخص اللہ کریم سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے اللہ کریم ہر شے سے اسے خوف زدہ کر دیتا ہے۔ یعنی جو رب سے نہیں ڈرتا وہ پھر سب سے ڈرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ الوداع میں شامل ہوں گے۔ صدیق بھائی